اس وقت آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے لیے سانس لینا بھی مشکل کیا جا رہا ہے، ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ فارم 47 کے لیے چینجنگ لائے گئے، ان سے ملاقات تک ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ملاقات ہوتی تو یہاں شاید یہ اجلاس رد کر دے۔ لہٰذا جو بھی بل آپ بنا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے بھی بل دیکھے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اچانک آئیں اور یہاں بل دے دیں آپ لوگ۔ جوائنٹ سیشن سینٹ کا اور قومی اسمبلی کا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ سب اکٹھے بیٹھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کا حسن ہے، ڈیموکریسی کا حسن ہے، اور پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں امینڈمنٹس کرنے کے لیے، کچھ لوگوں کو حقوق دینے کے لیے، کہ اس طرح کا کوئی بل بنا دیں کہ ان کے حقوق میں بہتری آ جائے، ان کی مشکلات حل ہو جائیں۔ اسپیکر صاحب، اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، سول رائٹس کی وائلیشن ہے، اور لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ جمہوریت ہے، آپ کے زیر صدارت یہ اجلاس ہو رہا ہے، یہاں کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ جمہوریت کے اندر، قانون سازی کے اندر، فیصلہ سازی کے اندر اپوزیشن لیڈر کا نہ ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ جی کائنڈلی بل کے اوپر آ جائیے۔ میں آ جاتا ہوں، بل کے اوپر آ جاتا ہوں۔ جی کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن بھی یہاں ایزیلی بیٹھے اور اپنا رول پلے کرے تو اپوزیشن کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر اپوزیشن کے لیے سانس لینا بھی مشکل کیا جا رہا ہے، ان کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے سیاسی لیڈر ہیں، ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ فارم 47 کے لیے چینجنگ لائے گئے، ان سے ملاقات تک ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ملاقات ہوتی تو یہاں شاید یہ اجلاس رد کر دے۔ لہٰذا جو بھی بل آپ بنا رہے ہیں، ہم نے تو پہلے بھی بل دیکھے ہیں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا کہ اچانک آئیں اور یہاں بل دے دیں آپ لوگ، اور اس کے بعد نہ کسی کو موقع ملے بات کرنے کا، مطالعہ کرنے کا، ڈسکشن بھی ہوئی ہے، ڈیبیٹ بھی ہوا ہے۔ 6 سال سے پینڈنگ ہے، 10 سال سے آپ کہہ رہے پینڈنگ ہے۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ جتنی بھی قانون سازی ہو رہی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اجلت میں ہوتی ہے، جلد بازی میں ہوتی ہے، ہوم ورک کے بغیر ہوتی ہیں، لوگوں کو کنسنسس بنائے بغیر ہوتی ہیں۔ سینٹ سے پاس ہو گیا ہے، سینٹ نے تو پاس کیا تھا۔ جی کیا مسئلہ تھا؟ صدر صاحب نے کس وجہ سے حل ہو گیا؟ جی وہ مسئلہ اب حل ہو گیا جی، جو لا منسٹر صاحب نے مولانا صاحب مخالفت کر رہے ہیں اور لوگ مخالفت کر رہے ہیں، حل تو نہیں ہوا نا؟ نہیں ہو گیا نا میرے خیال میں۔ دیکھیں انہوں نے بتا دیا کہ جو ریکمنڈیشن مولانا صاحب کی ہے کہ سموتھلی موو انہوں نے وڈرا کرنے کا کہا ہے۔ کھولیں جس میں ابہام ہوتا ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکتا، آپ مشکلات اور مسائل کھڑے کرتا ہے، لہذا ضروری ہے۔ کھولیں رائٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے عوام کو فنڈامنٹل رائٹس دیں، نہیں وہاں بات نہ ڈالیں، اب یہ علیحدہ جاری۔ شکریہ جی نور اللہ قادری صاحب، جی نور اللہ قادری صاحب، ایک منٹ گور صاحب، نور اللہ قادری صاحب دیکھیں، اگر آپ ڈیبیٹ سے ہٹیں گے تو then I will shut the mic please، رسپیکٹ کیجئے، let us talk of the legislation، امپورٹنٹ چیز ہے۔ مولانا صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں کیا لکونہ تھا، لا منسٹر صاحب نے رسپونڈ کیا۔ ادھر ہی آ جائیں، واپس آ جائیں، واپس نور اللہ قادری صاحب واپس آپ آ جائیں، کھول دیتے ہیں سیٹ آپ کی۔ خاتون کی، میں بھی خاتون کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ آپ اپوز کر رہے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں جی۔ شکریہ جی۔ کس کو؟ جی اسپیکر صاحب، آج جو بطور خاص مائنارٹی کمیشن کے حوالے سے قانون سازی ہو رہی ہے، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پہ اپنا موقف پیش کیا۔ پی ٹی آئی کا بھی یہی موقف ہے اس ایشو پر، اور
کوئی یہ نہ سمجھے کہ پہلے مولانا صاحب بولے پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بولے، اب میں بات کر رہا ہوں، کوئی داڑھیوں والے اور پگڑیوں والوں کو مائنارٹی سے کوئی ایشو ہے. ہمارا مائنارٹی کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے، اور اسلام نے، قرآن نے، سنت نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ نے اقلیتوں کے حقوق کی جو حفاظت کی ہے، کوئی اس پہ آج کے اس جدید دور میں بھی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے اور وہ یروشلم شہر سے باہر نکلتے ہیں، جی شکریہ جی. تو آپ بل پہ بات کیجئے میں پلیز. آتا ہوں اس پہ. جی نہیں آتے نہیں، آ جائیے. نہیں آپ بل پہ بات کیجئے. میں یہ تقریر نہیں ہو سکتی. یہ آپ جو بل کے اوپر اس پہ نور الحق قادری صاحب بات کریں گے تو میں دوں گا. جی اس پہ آئیے، کھولیں مائک. کی ہے. جی کیجئے. عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کے اقلیتوں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہم ما لنا وعلینا ما علیہم، ان کے وہی حقوق ہے جو ہمارے ہیں اور ان کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری ہے. اس میں بات ختم ہو جاتی ہے. قائد اعظم نے اس پہ بات کی ہے کہ پاکستان کے وجود سے 10 دن پہلے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جس مذہب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ سے آپ کے مذہب اور عقیدے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن قادیانیوں کے حوالے سے، باقی اقلیتوں کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، مسیحیوں کے حوالے سے، ہندوؤں کے حوالے سے اس قوم میں کوئی تشویش نہیں ہے. لیکن قادیانیت جس طرح اسلام کو، اسلامی شعار کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور مذہب کو غلط طریقے سے پیش کریں، اس کے حوالے سے اس ملک میں بہت حساسیت ہے، اور یہ آپ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اس طرح کی اگر آپ ٹریک کریں گے اس قوم کے ساتھ. اس حوالے سے ہماری کنسرن ہے اس بل کو اس قوم کے وسیع تر مفاد کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا وجود اس لیے ہے کہ اس طرح کے معاملات آپ ان کے سپرد کریں، ان کی طرف بھیجا جائے. وہ کنسٹیٹیوشن باڈی ہے، وہاں پہ اس پہ بحث ہو اس کے تمام پہلوؤں کو، اور خاص کر یہ قانون اگر تمام قوانین کو اوور رول کرتی ہے تو 295A-B-C وہ بھی اس کے خطرے اور قید میں کون سے آئے گا، سیکشن جس کی کا بات کوئی کر اجازت نہیں دے گا. کس سیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس سیکشن کی بات؟ وہ انہوں نے بات کر لی. جی جی ہاں. جی شکریہ. قادر پٹیل صاحب اپوز کر رہے ہیں.